السلام ناظرین، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں ہوں لقمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک نیوز ورلڈ۔ گولی کیوں چلائی؟ سیدھی گولی چلانے کا حکم کیوں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو شیخ حسینہ واجد کو پھانسی کے پھندے پر لے گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے خلاف ہونے والے احتجاج پر سیدھی گولی چلانے کا حکم دیا، پھر سیدھی گولی چلائی گئی اور اس گولی کے نتیجہ کے اندر طلبہ تحریک کے نوجوان جاں بحق ہوئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 1400 کے قریب لاشیں گری، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے وزیر داخلہ کو فون کیا، کال کی کہ آپ میرے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیں اور ان کو مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسائیں۔ اگر گولی مارنی پڑتی ہے گولی ماریں، قتل کرنا پڑتا ہے تو قتل کریں۔ پورا لائسنس دے دیا اور ظلم اور بربریت کی وہ وحشت کی وہ ہولی کھیلی گئی، ایک خون کی ہولی کھیلی گئی جس کے نتیجہ کے اندر طلبہ تحریک کے سینکڑوں نوجوان اپنی جان سے گئے۔ آج اس شیخ حسینہ واجد کو عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عدالت میں کیا کچھ ہوا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شیخ حسینہ واجد نے کس طرح سے گولی چلانے کا حکم دیا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس نے اپنے اس دور اقتدار میں اپوزیشن کو کچلا، اپوزیشن کی جماعتوں کی آواز دبائی، ان پر گولیاں چلائی، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کہا کہ سیدھی گولی چلانی ہے تو چلا دو لیکن میرا اقتدار بچنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا اور انہیں پھانسی کی سزائیں دی، کیسے اپنی اپوزیشن کو طویل عرصے کے لیے کال کوٹریوں میں ڈالا اور شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن سب بدل جائے گا۔ اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا گیا وہ ٹریبیونل، انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کے نام سے اس نے ٹریبیونلز بنائے تھے جس سے اس نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو سزائیں دلوائی۔ اسی ٹریبیونل نے آج شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کو سزائے موت سنا دی ہے۔ میں آپ کے سامنے دوستو تمام ڈیٹیل رکھتا ہوں۔ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 2024 میں جولائی اگست میں کیا ہوا تھا بنگلہ دیش میں؟ طلبہ تحریک کا آغاز ہوتا ہے کوٹا سسٹم سے اور یونیورسٹیوں کے طلبہ نکلتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، لیکن شیخ حسینہ واجد ان پر گولی چلانے کا حکم دے دیتی ہے اور اپنے وزیر داخلہ کو بطور وہ جو آڈیو کال ہے وہ آج عدالت میں بھی پیش کی گئی۔ وزیر داخلہ کو کہا گیا شیخ حسینہ واجد کی جانب سے کہ سیدھی گولی چلانی ہے تو چلا دیں، تو انہوں نے گولی چلائی اور 1400 لوگ اس گولی کا نشانہ بنے، ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، لیکن ظلم، جبر اور بربریت کی رات ختم ہوئی اور ان شہداء کا خون رنگ لایا اور پھر کیا ہوا کہ حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب وہ کیس چل رہا تھا، اس کیس کے اندر اپوزیشن کی جماعتیں جن کے لوگوں کو مارا گیا تھا، وہ لوگ مظاہرین جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ بھی عدالت میں موجود تھے اور وہ کیس کا فیصلہ سننے آئے۔ جب فیصلہ سنایا گیا، سزا سنائی گئی، تو اس وقت وہ مظاہرین جو شہید ہوئے تھے، جو بچے اس میں جاں بحق ہوئے تھے، ان کے جو ورثہ وہاں پر موجود تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تالیاں بجا رہے تھے اور ساتھ میں آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے نہ صرف اپوزیشن پر گولی چلائی بلکہ اپنے مخالفین جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو شیخ حسینہ واجد نے پھانسیاں دی، ان کو طویل عرصے کے لیے کال کوٹریوں میں ڈالا، جیلوں میں بند کیا اور اذیت ناک سزائیں دی۔ 2010 سے لے کر خاص طور پر 2013 سے لے کر 2016 کے درمیان 5 ان کے ٹاپ کے 6 ان کے ٹاپ کے لیڈرز جو امیر رہ چکے وہاں کی بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے، ان کو پھانسی پر چڑھا دیا، سزا دے دی۔ اتنا بڑا ظلم! آپ کو معلوم ہے کہ وہ جن کو پھانسیاں دی گئی تھی، جو جماعت اسلامی کے وہاں کے رہنما تھے، وہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے تھے، وہاں پر وزیر رہ چکے تھے۔ محترمہ کا ان سے مطالبہ یہ تھا کہ 1971 میں جو آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا اس پر معافی مانگے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ کیوں؟ اس وقت پاکستان سا بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا، ہم نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے ملک کا ساتھ دیا تھا، یہ نہیں پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ بنگلہ دیش بن چکا، ہم اس آئین کو مانتے ہیں، ہم ایسے ہی بنگلہ دیش کا بھی دفاع کریں گے۔ لیکن یہ کہتی تھی کہ آپ سزائے موت دیں گے، آپ کو معافی مانگنا پڑے گی۔ لیکن جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے تختہ دار کو چوم لیا لیکن اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی پھانسیوں پر معافی نامہ لکھ کر نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ کسی ایک جماعت اسلامی کے رہنما نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اس نے خالدہ ضیاء کے ساتھ ایسا ظلم کیا، وہ بھی اپوزیشن کی جماعت تھی، تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کو کچل کر رکھ دیا تھا۔
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر عبدالقادر ملا جماعت اسلامی کے سب سے سینئر ترین رہنما تھے، 2013 میں ان کو پھانسی دی گئی، اسی ٹریبیونل اسی نے بنایا تھا، یہ ٹریبیونل اسپیشلسٹ کے لیے، ان کو سزائیں دینے کے لیے۔ اسی طرح سے قمر زمان، علی احسن مجاہد، صلاح الدین چودھری، متی الرحمان نظامی کو 2016 میں، میر قاسم کو، پھر اظہر الاسلام ابھی بچ گئے ہیں، ان کو بھی سزائے موت دے دینی تھی، ان کو بھی پھانسی کی سزائے موت سنائی گئی تھی، ان کو پھانسی دینی تھی، لیکن چونکہ تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ وہ شیخ حسینہ واجد جس نے ظلم کیا اپنی اپوزیشن پر، اپنے ہی لوگوں پر بربریت کی، آج اسے اسی کے بنائے ہوئے ٹریبیونل سے سزا ہو گئی ہے۔ لیکن سوال یہی تھا کہ گولی کیوں چلائی، سیدھے فائر کیوں کیے، وزیر داخلہ کو یہ حکم کیوں دیا کہ میرے خلاف اٹھنے والے ان مظاہرین کو گولیوں سے بھون دیا جائے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اقتدار کو نہ بچا پائی اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ یہ سبق ہے پوری ان لوگوں کے لیے۔ اور دوسری جانب جو استقامت دکھائی وہاں پر، آج دیکھیں اب الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں انتخابی مہم چل رہی ہے، جماعت اسلامی کا وہاں پر انتخابی نشان ترازو ہے، اتنی زبردست کیمپین چل رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت سب سے پاپولر جماعت وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ قربانیاں دی، وہ بھاگے نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ملک نہیں چھوڑا، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے سر نہیں جھکایا، ظلم کے سامنے ڈٹ گئے۔ ان کو کہا گیا کہ معافی نامہ لکھ کر دے دو، لیکن ان رہنماؤں نے، جماعت اسلامی کے ان رہنماؤں نے تختہ دار کو چوما، پھانسیوں پر چڑھ گئے، لیکن شیخ حسینہ واجد کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج وہ شیخ حسینہ واجد عبرت کا نشان بن گئی ہے۔ آج اس ملک کے اندر اس کا نام لینے والے ختم ہو گئے ہیں، حالات بدل چکے ہیں۔ ظلم کب تک ظلم آپ ڈھا سکتے ہیں کسی پر؟ آخر ایک دن پکڑ ہوتی ہے، اور وہ پکڑ شیخ حسینہ واجد کی ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ سبق ہے آج ان سب لوگوں کے لیے جو طاقت کے نشے میں، جو اقتدار کے نشے میں ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سدا بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ تو شیخ حسینہ واجد کے ساتھ وہی ہوا ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم میں سزا، اور اسی طرح سے اس کے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا ہے اور ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے ان 1400 لوگوں میں، ان کے ورثاء میں جو جاں بحق ہوئے تھے اس تحریک کے اندر، جو طلبہ تحریک تھی جن پر گولیاں برسائی گئی تھی، ان میں تقسیم کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے عدالت نے۔ یہ بہت بڑی تحریک، یہ ایسے ہی سب کچھ نہیں ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 70 80 سال کے بزرگوں کو پھانسیاں دی گئی، 90 سال کے بزرگوں کو پھانسیاں دی گئی۔ وہاں پر لوگ باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، لیکن ظلم کہیں پر بھی ہو، کیسی بھی شکل میں ہو، وہ ظلم ہی رہتا ہے۔ لیکن آخر میں پھر شیخ حسینہ واجد تم نے گولی کیوں چلائی؟ یہی سوال تھا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔